اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ معزز سامعین، آج ہماری یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74، اور آج یہ ہم ایک ہی آیت کر پائیں گے۔ آیت لمبی ہے اور شاید تشریح بھی لمبی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم کیسے ہے؟ سا میں سے سیٹی نہیں، ثم، اور کئی جلدی میں اس کو سما، پھر سما گنہ کر کے پھر سما اس طرح کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ لفظ کیسا ہے دیکھیے اس کو، ثم، ثم، بہت خوبصورت لفظ ہے، ثم، ثم قست، قست، اب یہ تا جو ہے تا، اس کو تو سے نہیں بدلنا، قست قلوبکم، قلوبکم، یہ قاف ہے اور یہ کاف ہے، قلوبکم من، اب یہ کم من ادغام شفیع ہے، من بعدی اقلاب کا قاعدہ ہے، قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، قسوہ یہاں پہ وقف کر دیا ہم نے، یہ گول تا جو تھی وہ اس کی حرکتیں بھی ختم ہو گئی اور یہ ہا میں بدل گئی، او اشد قسوہ، او اشد قسوہ، وَإِنَّ، اور اس کو جو ہے لوگ اکثر انا پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں بہت فرق ہے۔ انا کا مطلب بے شک، اس کا مطلب صرف بے شک، تحقیق، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ لمبا کر دیتے ہیں نا اگر، تو اس کا مطلب انا، بے شک ہم سب، دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا، اب یہ لما نہیں پڑھنا اس کو، یہ کیا ہے؟ لما، لما یتفجر، یتفجر منہ الانہار، منہ، اب یہ اظہار کا قاعدہ، اس نون کو آپ نے ظاہر کرنا ہے اور اس پہ دیر نہیں لگانی، منہ، منہ، آگے بھی یہ اظہار کا قاعدہ، انہار، انہار، یہ دونوں نون جو ہیں وہ دونوں جگہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ اس نون کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، چھپانا نہیں ہے اور دیر نہیں لگانی، جلدی کرنی ہے۔ منہ الانہار، منہ الانہار، وَإِنَّ مِنْهَا، یہ پھر اظہار آ گیا، ان، دیکھیے اس کو تھوڑا سا بھی آپ نے ڈھیلا چھوڑا، لمبا کیا تو یہ ترجمہ ہو جائے گا، اس کے اندر جمع متکلم کا صیغہ شامل ہو جائے گا۔ وَإِنَّ، نون کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور آدھی زبر ادا کرنی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، یہاں پہ پھر اظہار آ گیا، مِنْهَا، نون ظاہر کرنا ہے اور جلدی سے پڑھنا ہے۔ مِنْهَا لما، لما، اب یہ دیکھیں یہ لما ہے، لما نہیں ہے، لما اور لما دونوں میں فرق ہے، اس کے اوپر شاد نہیں ہے، آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ لما، لما یشقق، یشقق، دیکھیں یہ دو جگہوں پہ شاد ہے، شین پہ بھی اور قاف پہ بھی، اور دوسرا قاف جو ہے وہ اس پہ شاد نہیں ہے، صرف پیش ہے۔ یشقق، 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 فیخرج، فیخرج منہ الماء، یہ بھی اظہار کا قاعدہ ہے، منہ، منہ، نون کو جلدی سے اور ظاہر کر کے پڑھنا ہے، منہ الماء، منہ الماء، وَإِنَّ مِنْهَا، وَإِنَّ مِنْهَا، وہی اظہار کا قاعدہ، لما، پھر یہ لما، لما نہیں ہے، لما یہبط، یہبط، یہبط من خشیت اللہ، من خشیہ، یہ بھی اظہار کا قاعدہ ہے، نون کو جلدی سے اور ظاہر کر کے، من خشیت اللہ، من خشیت اللہ، اور اللہ کا لام باریک ہے تا کے نیچے زیر کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ، اب یہاں پہ اللہ کا لام پر ہے، یہ جو میم کے اوپر زبر ہے اس کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا، غافلین عَمَّا، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ، غافلین عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ہاں جی، یہاں تک تھی آج ہماری آیت، اس کو دیکھیے ایک دفعہ پورا پڑھتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ہاں جی، آ جائیں ترجمے کی طرف۔ ہاں جی، سابقہ آیت کے ساتھ اس کا ربط ملاتے ہیں۔ کیا ذکر ہو رہا تھا؟ واقعہ جو بقرہ والا، گائے والا واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا تھا، وہ مکمل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح سے میں نے تو یہ واقعہ ان کو یہ سکھانے کے لیے کہ اس طرح سے اللہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح سے تمہیں دکھایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے زندہ کرے گا مردوں کو، وَیُریکُم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور تمہیں اس طرح کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ لیکن عقل کیا آنی تھی ان کو؟ دیکھیں اللہ کی ذات آگے کیا فرما رہی ہے۔ عقل نہیں آئی ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ نشانی دکھائی تھی؟ لعلکم تعقلون، تاکہ ان کو عقل آئے، تدبر آئے، فہم آئے، سوچ آئے، بچار آئے، سوچنے بچارنے کا طریقہ آئے، اور وہ جو ہے بعثت پر جو ہے بعث بعد الموت پر ایمان لے آئیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ لیکن انہیں کیا ہوا؟ کیسی قوم ہے وہ؟ کیسی ملعون مطعون مغضوب قوم ہے کہ اتنے صریح معجزات، اتنے صریح واقعات دیکھنے کے بعد ثم پھر بھی کیا ہوا؟ قست، سخت ہو گئے، بہت سخت، قلوبکم تمہارے دل۔ اللہ کیا انہی سے پھر بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ یہ پورے قرآن میں ان کے واقعات بکھرے ہوئے ہیں، اور پوری 15ویں سپارے میں پوری سورت ہے سورہ بنی اسرائیل ان کے نام سے۔ تو پھر ان سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، من بعد ذالک، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی ان کے اندر سے ہدایت نہیں گزری، پھر بھی دلوں کے اندر سے ہدایت نہیں گزر پائی۔ اور من بعد ذالک فہیہ، اور پس وہ تو ایسے ہو گئے کل کا جیسے کہ حجارہ، پتھر، یعنی ان کے دل جو تھے وہ گوشت پوست کے دل نہیں تھے کہ ان کے اندر سے ہدایت گزرتی، وہ تو دل ایسے تھے جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی سخت، اور بلکہ پتھروں سے بھی سخت تھے، کیونکہ آگے دیکھیں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ پتھر جو ہے نا، پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھے ہیں، گر گئے ہیں، لیکن یہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ دیکھیں وَإِنَّ، اور بے شک، مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے تو، سارے نہیں، پتھروں میں سے تو، لما، کچھ ایسے ہیں جن میں سے یتفجر، پھوٹ نکلی ہیں، فجر پو پھٹنا، یتفجر، ان سے، کن سے؟ پتھروں سے، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے منہ الانہار، پھوٹ نکلی ہیں ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں سے، بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں یشقاق، پھٹ گئے ہیں، وہ کیسے پھٹے ہیں؟ اللہ کے خوف سے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور نکل پڑے ہیں ان سے پانی، اور نکل پڑے ہیں ان سے چشمے پانی۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کس طرف اشارہ ہے کہ وہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ نکلی ہیں اور ان میں سے پانی نکل آیا، چشمے نکل آئے۔ دیکھیں وہ جو ہے، وہ جب طیہ کے میدان میں یہی بنی اسرائیل کی قوم جو تھی اور پیاس کی شدت سے مری جا رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں پانی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر تھا جس کے اوپر اپنا عصا مارا، پتھر کے اوپر عصا مارا، اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور پوری بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے انہوں نے اپنی اپنی تعداد کے مطابق اپنا اپنا گھاٹ پہچانا، اور اس میں سے مسلسل پانی پیتے رہے۔ تو کیا وہ پتھر ان انسانوں کے دلوں سے اچھا نہیں ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ تو ہدایت کے لیے بند ہو چکے ہیں، ان میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلتا، ان کے اندر نہ ہدایت، یہ تو پتھروں سے سخت ہے، نہ ان کے اندر کوئی چیز جاتی ہے، نہ کوئی چیز باہر نکلتی ہے، نہ ہدایت داخل ہوتی ہے، اور نہ ایمان جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ تو یہ تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود اس قوم کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ پتھروں سے بھی، ان کے دل جو ہیں وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ پتھر تو ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑے ہیں اللہ اور اللہ کے خوف سے اور اللہ کے حکم سے۔ وہ جو موسوی عصا تھا اس میں کیا تھا؟ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے وہ ان میں سے نہریں، چشمے جاری ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو ہیں ان کے دل وہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ اور کچھ پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ لما، جو کہ اہبطوا پڑھا نا آپ نے، اہبطوا مصرًا، نیچے اترو، تو یہاں پہ یہبطوا گر گئے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے،
یہ دیکھیں جو حجر اسود جس کو ہم جو شرف انسانی ہے جن کے پاس جو ہے وہ تمام مخلوقات کے سرداروں کا تاج ہے جس کے سر پر، ہم حج کے دوران اس پتھر کو جو ہے وہ چومتے ہیں. وہ جنت سے نیچے لایا گیا ہے. حجر اسود جو ہے وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور وہ جب آیا تھا تو بالکل سفید تھا. اب وہ سیاہ ہو گیا اور اس کا نام حجر اسود پڑ گیا. اور وہ کیسے سیاہ ہوا ہے؟ انسانوں کے گناہوں سے. جب ہم اس کو چومتے ہیں تو وہ ہمارے گناہ اس کے اندر جو ہیں وہ منتقل، یوں سمجھ لیں، یا شاید لفظ غلط نہ کوئی میرے سے پروناؤنس ہو جائے، کہ جب ہم اس کو چومتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سخت وہ کالا ہو گیا، اور اس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں. وہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے. اس پتھر کی جو ہے وہ دیکھیں شان، کہ وہ انسانوں سے افضل ہو گیا. اس طرح رکن یمانی دیکھیے، اس طرح اور کئی پتھر ہیں. جو پتھر، ایک پتھر آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کلمہ پڑھتا تھا. آپ نے وہ پڑھا ہے، 6 کنکروں نے صاف پڑھا کلمہ طیب، ابو جہل نہ لایا مگر ایمان محمد. ابو جہل نے کیا کیا کہ اپنی مٹھی کے اندر 6 کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر مٹھی میں رکھ لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر آپ یہ بتا دو نا کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا. وہ بتانا، آپ نے کیا بتانا تھا؟ وہ 6 کے 6 پتھر جو ہے نا وہ بول اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ابو جہل پھر بھی ایمان نہ لایا. یہ ابو جہل جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے کم نہیں تھا. وہ بھی تمام نشانیاں دیکھ دیکھ کر، کانوں سے سن کے، آنکھوں سے دیکھ کے، ہر چیز سے انکار کرتا رہا، اور بالآخر بدترین انجام سے دوچار ہوا. اسی طرح کی یہ قوم ہے کہ یہ بھی کسی بھی بات سے اس کو ہدایت نہیں آ رہی، یہ کسی بھی طرح ہدایت یاب نہیں ہو رہے. اور یہ پتھر جو ہیں وہ تو اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ سجدہ نہیں کرتا. یہ انسان، یہ جو ہیں یہ سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف نہیں جھکتے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ ان کے عملوں سے غافل تو نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے ان کے عملوں سے. اور آج بھی آپ دیکھیے، یہ جو یہودی ہیں، بنی اسرائیل یہی ہے نا یہودی، کس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں برائیوں پہ، اڑے ہوئے ہیں برائیوں پہ. فلسطینیوں پہ مسلسل ظلم کیے جا رہے ہیں، مسلسل ان کا جو ہے وہ گھاٹ ان کے چھینے ہوئے ہیں، ان کا وطن چھینا ہوا ہے، ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، اور وہ مسلسل اپنے ظلم پہ قائم ہیں. اتنے سخت دل ہیں ان کے کہ پتھروں سے بھی سخت ہیں، اور وہ فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو ایسے کیڑوں کی طرح رونتے ہیں، اور ان کو انسان نہیں سمجھتے. آپ کو بتایا تھا کہ یہ نسل پرست لوگ ہیں، یہ اپنے مذہب میں کسی کو آنے نہیں دیتے، اور جو فیسلٹیز اپنے ہم مذہبوں کو دیتے ہیں وہ کسی دوسرے کو دیتے ہی نہیں ہیں. اور یہ سخت قسم کی مغضوب قوم ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی مغضوب اور ملعون قوم کے تسلط سے بچائے. اللہ کی ذات کہتی ہے کہ ان کا تسلط ان کا نہ ہونے دینا. اگر کبھی یہ تم لوگوں پر غالب آ گئے تو یہ آپ کے زبانیں بھی چلائیں گے، اور آپ کے ساتھ دسترازی بھی کریں گے. اور وہی ہو رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں پہ ہر طرح کی دسترازی، ہر طرح کی زبان درازی، ہر طرح کا ظلم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو جس طرح سے پیچھے ان کے اوپر غضب آتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب آتا رہے، اس طرح سے ہماری دعا ہے کہ اب بھی ان کے اوپر اسی طرح کا غیظ و غضب آئے، اور فلسطینی مسلمانوں کو اور دنیا بھر کے مسلمان جہاں جہاں بھی یہ استحصال کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے استحصال کا ہم شکار ہو رہے ہیں. انہوں نے پوری دنیا کے مالیات پہ اس وقت قبضہ کیا ہوا ہے. IMF انٹرنیشنل فنڈ بینک جو ہے وہ سارے کے سارے ان کے اوپر ان کا تسلط اور غلبہ ہے. یہ مالی لحاظ سے مضبوط ہیں، مادیت پرست ہیں، لیکن وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہے محروم. حد اس کے کمالات کی ہے بلکہ برق و بخارات. اللہ ہمیں اس کے ظلم سے بچا کے رکھے اور قرآن کی برکت سے ہمارے اوپر رحم کرے. اللہ مرحمنا بالقرآن العظیم، اللہ مرحمنا بالقرآن العظیم، اللہ مرحمنا بالقرآن العظیم. صدق